قسطنطنیہ کی اجمالی تاریخ اور مختصر حالات۔ قبل اس کے کہ میں یہاں کے تفصیلی حالات جدا جدا عنوان سے بیان کروں، ضرور ہے کہ نہایت مختصر طور پر اس کی قدیم تاریخ اور اس کے ساتھ اس کی عام موجودہ حالت اجمال کے ساتھ بیان کروں۔ اس شہر کی ابتدائی تاریخ، یعنی جب وہ بیزنطائن کے نام سے پکارا جاتا تھا، نہایت قدیم ہے، لیکن جس زمانے سے اس کا نام قسطنطنیہ ہے اس کو بھی کچھ کم عرصہ نہیں گزرا۔ 476 عیسوی میں قسطنطین اعظم نے اس کی بنیاد ڈالی اور اس وقت سے محمد فاتح کے زمانے تک وہ قیصران روم کا پایہ تخت رہا۔ انگریزی اور حال کے اسلامی جغرافیوں میں اس کے حالات نہایت تفصیل سے ملتے ہیں۔ قدیم اسلامی جغرافیوں میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن ابن بطوطہ کے سوا مجھ کو کوئی اسلامی مصنف معلوم نہیں جس نے اس زمانے کے واقعات چشم دید لکھے ہوں۔ ابن بطوطہ نے 725 ہجری میں اس شہر کو دیکھا۔ اس وقت یہاں عیسائی حکومت تھی۔ وہ لکھتا ہے کہ یہ نہایت عظیم الشان شہر ہے اور ایک نہر کے حائل ہونے کی وجہ سے 2 حصوں میں منقسم ہو گیا ہے۔ ایک حصہ جو نہر کے مشرقی کنارے پر ہے استنبول کہلاتا ہے، اور قیصر روم اور ارکان دولت و امراء اسی حصے میں رہتے ہیں۔ دوسرا حصہ غلطہ کے نام سے موسوم ہے۔ اس میں عموماً یورپ کے بڑے بڑے تاجر رہتے ہیں جن کو قیصر بزور اپنی اطاعت میں رکھتا ہے۔ ابن بطوطہ نے ان سوداگروں کی وسعت تجارت کی تعریف اور ان کے غچلے پن کی ہیو کی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ جب میں اس شہر میں داخل ہوا تو چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے علاوہ قریباً 100 بڑے بڑے جہاز موجود تھے، لیکن تمام بازار نہایت نجس اور کثیف ہے، اور گرجے تک اس سے مستثنیٰ نہیں۔ مسلمانوں نے قرن اول ہی میں اس کو تسخیر کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ چنانچہ سب سے اول جس نے اس کی شہر پناہ کے آہنی دروازے پر تلوار ماری وہ عبداللہ بن مطلب خلیفہ ولید بن عبد الملک کا سپہ سالار تھا۔ اس کے بعد اور خلفاء و سلاطین نے بھی اس پر حملے کیے، لیکن قیصران روم کا خاتمہ محمد فاتح کے ہاتھ سے ہونے والا تھا، جس نے 857 ہجری میں اس عظیم الشان دارالسلطنت پر صلیب کے بجائے علم اسلام بلند کیا۔ اس حیرت انگیز معرکہ کی یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ چونکہ عیسائیوں نے بندرگاہ کا راستہ دریا کی طرف سے روک رکھا تھا، ترکوں نے باسفورس اور گولڈن ہارن کے درمیان جو سنگلاخ زمین ہے اس پر 5 میل تک لکڑی کے تختے بچھا دیے اور جہازوں کو جن میں پہیے لگائے تھے اس پر چلا کر تمام فوجیں گولڈن ہارن میں اتاری۔ اس وقت اس نامور فاتح کی عمر کل 23 برس تھی۔ اس فتح کا مادہ تاریخ بلد طیبہ ہے۔ موجودہ حالت یہ ہے کہ آبنائے باسفورس کی شاخ جو دور تک چلی گئی ہے، یہ شہر اس کے 2 کناروں پر آباد ہے، اور اس وجہ سے اس کے 2 حصے بن گئے ہیں۔ ایک حصہ استنبول کہلاتا ہے اور تمام بڑی بڑی مسجدیں، کتب خانے، سلاطین کے مقبرے اسی حصے میں ہیں۔ مسلمانوں کی آبادی بھی کثرت سے یہی ہے۔ دوسرا حصہ پیرا سے شروع ہوتا ہے اور اس کے انتہائی جانب پر بشکتاش وغیرہ واقع ہیں، جہاں سلطان کا ایوان شاہی اور قصر عدالت ہے۔ پیرا کی دوسری طرف غلطہ ہے، اور چونکہ تمام بڑے بڑے یورپین سوداگر اور سفرائے سلطنت یہی سکونت رکھتے ہیں، اس کو یورپین آبادی کہنا زیادہ مناسب ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی شہر قسطنطنیہ کے برابر خوش منظر نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ منظر کے لحاظ سے اس سے زیادہ خوشنما ہونا خیال میں بھی نہیں آتا۔ اسی لحاظ سے اس کی بندرگاہ کو انگریزی میں گولڈن ہارن یعنی شاخ زریں کہتے ہیں۔ کہیں کہیں عین دریا کے کنارے پر عمارتوں کا سلسلہ دور تک چلا گیا ہے۔ عمارتوں کے آگے جو زمین ہے وہ نہایت ہموار اور صاف ہے۔ اس کی سطح سمندر کی سطح کے بالکل برابر ہے، اور وہاں عجیب خوشنما منظر پیدا ہو گیا ہے۔ شہر کی وسعت اور تمدن کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ خاص استنبول میں
500 جامع مسجدیں، 171 حمام، 324 سرائیں، 164 مدارس قدیم، 500 مدارس جدید، 12 کالج، 45 کتب خانے، 305 خانقاہیں اور 48 چھاپے خانے ہیں۔ کاروبار اور کثرت آمد و رفت کی یہ کیفیت ہے کہ متعدد ٹریم گاڑیاں، 12 دخانی جہاز، زمین کے اندر کی ریل، معمولی ریلیں جو ہر آدھا گھنٹہ کے بعد چھوٹتی ہیں، ہر وقت چلتی رہتی ہیں، اور باوجود اس کے سڑکوں پر پیادہ چلنے والوں کا اس قدر ہجوم رہتا ہے کہ ہر وقت میلہ سا معلوم ہوتا ہے۔ غلطہ اور استنبول کے درمیان جو پل ہے، اس پر سے گزرنے کا محصول فی شخص 1 پیسہ ہے۔ اس کی روزانہ آمدنی 5-6 ہزار روپے سے کم نہیں ہے۔